بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا اور اس مسجد کی بزرگوں کے ساتھ نسبت کا پتہ بھی چلا. تقدیری بات یہ کہ اس وقت مجھے کچھ دوپہر سے بخار کی کیفیت ہو گئی، اس کی وجہ سے ہمت پست ہے اور دن میں 2 بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن یہاں آنے کا حق ہے کہ کچھ عرض کیا جائے، تو کوشش کرتا ہوں اللہ آسان فرمائے. اس مسجد کو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت ممتاز اور مقبول بافیض مشائخ سے نسبت رہی ہے. خاص طور سے حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم طاقتور روحانی شخصیت کے مالک تھے اور ان کے فیض کا سلسلہ بر صغیر کے 3 ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، بلکہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو یہیں رہتے تھے وہ پسونڈا میں، اور ان کے خلفاء میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں. حضرت مولانا عبدالحق حقانی بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذ رہ چکے تھے اور بعد میں تقسیم کی وجہ سے ادھر رک گئے اور وہاں ادارہ قائم کیا. اسی طرح حضرت مولانا محمد حیات صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، حیات العلوم مراد آباد کے بانی، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء. حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے، ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے، جن کا بھی آپ نے حضرت مولانا انتظار صاحب دامت برکاتہم
جو آپ کے امام ہیں، اور ان سے آج ملاقات ہوئی تو ایک مزید روحانی مسرت یہ ہوئی کہ ان کو ہمارے استاذ محترم، میرے خاص اخص استاذ محترم حضرت مولانا رئیس الدین صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خاص نسبت حاصل ہے، اور وہیں سے ہماری ملاقاتیں رہیں، وہ تازہ ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت کا تعارف کرایا تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے دادا پیر بھی تھے، اور علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا عبد المالک صاحب کا بھی حضرات اکابر علماء دیوبند سے بہت قریبی محبت کا اور آپس میں جانبین سے احترام کا تعلق تھا۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لے گئے، اور حضرت مولانا صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رودات بیان کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ جانے والے ہیں، تو وہ حضرت تشریف لائے مسجد میں ان کی خدمت میں، اور کہا کہ حضرت مجھے حدیث کا سبق پڑھانا ہے، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک بات کی منظوری لینی ہے، ورنہ میں پڑھانے نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کم سے کم 3 دن قیام کریں۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو حضرت پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ پس منظر کا اندازہ ہو جائے۔ ہمارے حضرت ایک بات سنایا کرتے ہیں، اور وہ بات ہے خواجہ فضل علی قریشی ہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی شخصیت بہت زیادہ بافیض اور طاقتور شخصیت تھی۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ مسکین پور ان کا جو مقام تھا، وہاں پر جنگل میں کھیت میں جا رہے تھے، کھیت کی جو ڈول ہوتی ہے اس پر چل رہے تھے، اتفاق ہوا کہ سامنے سے ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی غیر مقلد تھا، لہٰذا وہ تصوف کا اور صوفیہ کا مخالف تھا۔ تو وہ خواجہ صاحب کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو تصوف والے لوگ ہیں، یہ تو بدعتی ہیں۔ تو جب سامنا ہی ہو گیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب ان کو سلام کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، تو اس کے بجائے اچانک اس نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں حج کا ذکر کروں گا تو ان کی توجہ ادھر چلی جائے گی اور پھر یہ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن سامنا ہو رہا تھا، بالکل ڈول ایک ہی تھی، وہ ادھر سے آ رہا تھا، حضرت ادھر سے جا رہے تھے، لہٰذا گزرنا تو برابر سے تھا ہی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو انہوں نے خواجہ فضل علی قریشی نے اس کے سینے پر، دل پر انگلی لگا کر کہا کہ حج کو جا رہے ہو تو اللہ اللہ کرتے رہنا۔ اب یہ کر کے وہ آگے چلے گئے اور وہ اپنے راستے پر چلا گیا، اور وہ حج کو جانے ہی والا تھا، لہٰذا وہ حج کو بھی چلا گیا۔ اور جب وہ حج سے واپس آیا تو لوگوں نے بتایا جو اس کے قافلے میں تھے کہ یہ تو بالکل ایک الگ آدمی ثابت ہوا، اس سفر میں سارے قافلے کی خدمت کرتا رہا اور بس یہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں اس خواجہ نے میرے دل میں کیا آگ لگا دی ہے۔ آ کر وہ بیعت ہو گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ تو انہی کی یہ بات ہے جو ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ بات ان کی نقل کرتے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ خواجہ فضل علی یہ فرماتے تھے۔ پھر خواجہ عبد المالک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں، صدیقی صاحب کے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع
کا حکم نہیں، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اور اب اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ کہنے کا موقع ہے، اور میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، میں زامبیا میں کہہ چکا ہوں یہ بات، یا ملیشیا میں، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، بالکل میں علی الاعلان کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی نسبت رکھنے والے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے مشائخ نے بھی، ہمارے شیخ نے بھی ہمیں کبھی اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ لہٰذا اسی کو سمجھنا ہے اور اسی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تصوف کا جو خلاصہ ہمارے اکابر کے یہاں ہے وہ شریعت کا اتباع ہے۔ تصوف کے موضوع پر جب کبھی بات ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو اس کی شاخیں اور اس کے موضوعات اتنے زیادہ مختلف ہیں کہ ایک عام آدمی ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ تصوف کے نام کو اتنا زیادہ تقسیم کیا گیا ہے کہ تصوف کے نام پر ایسے ایسے سلسلے دنیا میں وجود میں آئے اور ابھی بھی پائے جاتے ہیں کہ جن میں تصوف سے اشتغال رکھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی صوفی ہوتے ہیں باقاعدہ، میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہے، لیکن قدرت اللہ شہاب جو ایک مشہور آدمی ہے، فعال ہے، تو تصوف کے جو لوگ مخالف ہیں ان کو کہنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ تصوف میں تو کسی مذہب کی بھی قید نہیں ہے، اور وہ تو ہندو جوگیوں کے کی تعلیمات سے متاثر ہے اور فلاں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر دور میں دین کے معاملات کو صاف ستھرا کرنے کے افراد پیدا کیے ہیں، شخصیات پیدا کی ہیں۔ ہندوستان میں سب سے طاقتور شخصیت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اصل حقیقت کو ظاہر فرمایا وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت امام ربانی سلسلہ نقشبندیہ کے بھی مجدد ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے کو عجیب و غریب انداز سے صاف بھی کیا اور ترقی بھی دی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلا ہے اور تصوف کے دوسرے سلسلے بھی پھیلتے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند کا جب وقت آیا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام شعبوں کے صاف کرنے کا کام لیا، دین کے تمام شعبوں کی تجدید کا کام لیا۔ تو اسی میں سے تصوف کا بھی معاملہ ہے کہ اس بیچ والے وقفے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے میں بھی اور چشتیہ میں بھی اور دوسرے سلسلوں میں بھی جو کچھ ادھر ادھر کی چیزیں شامل ہوئیں، اصل میں تصوف کے اندر بدعات کا شامل ہونا بہت آسان ہوتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے۔ اس لیے اہل حق کو تصوف کے معاملے میں بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت کے یہاں ایک مرتبہ ایک نام زیر غور تھا اجازت دینے کے لیے، تو وہ قریب ترین آدمی تھے حضرت کے اور نہایت شاندار تربیت یافتہ آدمی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ حضرت کو تردد ہے، بہت تردد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں مجھے پریشانی یوں ہو رہی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اور تصوف میں بدعت شامل ہونے کا خطرہ بہت رہتا ہے، آدمی اگر عالم ہو تو کم سے کم وہ بدعت سے بچا رہے۔ تو پھر ایک ساتھی نے بتایا کہ حضرت وہ باقاعدہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں اور سال سوم تک کی کتابیں، وہ انجینئر تھے اصلاً وہ صاحب، سال سوم کی کتابیں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ باقاعدہ عالم بننے کے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر حضرت مطمئن ہو گئے، کہا پھر ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اکابر نے تصوف کے تمام سلسلوں کو سنت کتابیں بنا دیا،
تصوف کا جو لفظ ہے وہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا، لیکن اصل چیز وہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہمارے عزیز مولانا محمد عثمان صاحب نے تلاوت کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض میں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری بیان کی ہے، انسانوں کو ٹھیک کرنا، انسانوں کو صاف ستھرا کرنا، ان کو برائیوں سے پاک کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہمارا تصوف ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں جو لکھا ہے کہ اس زمانے کے مشہور قائد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو رئیس الاحرار کے نام سے مشہور تھے، ان کی شیخ سے بے تکلفی تھی۔ وہ آئے، شیخ لکھتے ہیں کہ میں قرآن شریف کا دور کر رہا تھا، قرآن شریف سنا رہا تھا، زینے پر کسی کے جلدی جلدی چڑھنے کی آواز آئی، دیکھا تو رئیس الاحرار کھڑے ہیں، آ کر کہنے لگے بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب تیار رکھیو، پرسوں کو واپس آؤں گا تو جواب لے لوں گا۔ تو شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب پرسوں کو لوں گا۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی لیتے جاؤ جواب، اور وہ جواب یہ ہے کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتی ہے۔ صلاۃ والسلام نے بتایا کہ سارے اعمال کی روح نیت ہے، نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، نیت غلط ہوگی عمل غلط ہوگا۔ اور اعلیٰ معیار بتایا عبادت کا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یعنی اعمال کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اور دین کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اتنا تو ضرور یاد رکھ سکتے ہو۔ تو یہ شیخ نے کہا کہ یہ تصوف ہے تصحیح نیت، ابتدا انما الاعمال بالنیات سے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر۔ ابھی رئیس الاحرار کہنے لگے کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تم یہ جواب دو گے تو یہ اشکال کروں گا، یہ جواب دو گے تو یہ اشکال کروں گا، تم نے تو جڑ ہی کاٹ دی سارے اشکالات کی۔ شیخ نے کہا کہ ہمارا تصوف یہی ہے، ہمارے سارے اکابر نے اسی پر محنت کی ہے، اور ہمارے اکابر یعنی علمی اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مربوط ہیں، اور شاہ ولی اللہ خود روحانی اعتبار سے حضرت مجدد کے سلسلے میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے مجدد صاحب کا جو طریق ہے اور مجدد صاحب کی جو فکر ہے وہ ہمارے یہاں ہر اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ شامل ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو، جس کو میں اتباع سنت کے نام سے کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی کہا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمیں الحمدللہ یہ کہنے کا موقع ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی اپنی عادت کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہو تو اس کے طریقے پر چلا جائے تو بدعت ہو جاتی ہے، سنت کا اتباع کیا جائے تو بدعت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مثلا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مثلا میری عادت اگر صدری پہننے کی ہے اور مجھ سے تعلق رکھنے والے سب یہ کرنے لگے کہ صاحب ہمارا جو وہ ہے وہ صدری پہنتا ہے لہذا ہم بھی صدری پہنیں گے، یہی بدعت بن جائے گی۔ کسی عام آدمی کے، کسی امتی کے طریقے کو اصل بنا لینا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ ان کی جو بھی بات ہے، ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنے والا بدعت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ راستہ جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، یہی اکابر دیوبند کا راستہ ہے اور یہی ہمارے اکابر تصوف کا راستہ ہے۔ اب اس راستے پر کیسے چلا جائے گا؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں سنت کے اتباع کی تشریح کی ہے،
اور ہمیں تو کچھ توفیق پڑھنے وڑھنے کی زیادہ ہوتی نہیں، ہم نے تو اپنے حضرت سے یہ ساری چیزیں جو سن رکھی ہیں۔ اللہ نے حضرت کو یہ سعادت بھی دی ہے کہ انہوں نے مکتوبات امام ربانی کو باقاعدہ سبقاً پڑھا ہے۔ ان کے جو شیخ اول تھے حضرت مولانا زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ ان کی کتاب عمدۃ الفقہ مفتیان کے یہاں مراجع میں شمار ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ انہوں نے مکتوبات کا ترجمہ بھی کیا، شرح بھی لکھی، حضرت کے جو پہلے شیخ تھے۔ تو حضرت کو مکتوبات امام ربانی کے مضامین پر عبور ہے۔ اس میں سے ایک مکتوب کو حضرت نے بیان فرمایا، اس کے آدھے حصے کا خلاصہ مجھے بیان کرنا ہے، آدھے سے بھی کم کا، چونکہ حضرت مجدد نے اس مکتوب میں یہ بتایا ہے کہ اتباع سنت جس کو کہا جاتا ہے اس کے 7 درجے ہیں۔ 7 قدم کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، اتباع سنت کے 7 قدم ہیں، مگر اس 7 میں سے اخیر کے 4 ہیں، 3 کے بعد 4 5 6 7، وہ چاروں تصوف کی اعلیٰ اصطلاحات سے پر ہیں، اور وہ عام آدمی کے کام کے، ہم جیسے آدمی کے کام کے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ان کا سمجھنا سمجھانا مشکل ہے، تو اس میں سے جو شروع کے 3 ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کے اتباع کا مطلب کیا بنتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتباع سنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو۔ دوسرا قدم یہ ہے اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ تیسرا قدم یہ ہے اپنے تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بنا لو۔ بس یہ 3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز، تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنانا۔ پہلے ایک بات یہ بات سمجھ لیں، سنت کے مطابق بنانا اپنے اعمال کو، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا جو ہم سے مطالبہ ہے، ہم اس کو اپنے لیے کوئی مشکل کام نہ سمجھیں، بلکہ اچھی طرح اس بات کو محسوس کریں۔ زندگی پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک سنت کے مطابق اور سنت سے ہٹ کے۔ پڑھ تو رہے ہیں نا نماز، کوئی نیا کام کرنے کو نہیں کہا جا رہا، بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا چلنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ سنت کے مطابق، ایک طریقہ سنت کے خلاف۔ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ سنت والے طریقے کو اختیار کر لو، تو کوئی نئی ڈیوٹی نہیں لگتی۔ اتباع سنت کی ذمہ داری جو ہے، اتباع سنت کی جو گزارش ہے، اس میں ہماری ڈیوٹی بڑھتی نہیں ہے، بلکہ آسان ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور کامیابی کی گارنٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ مجھے نئی دلی ریلوے اسٹیشن جانا ہے، تو ایک راستہ تو کوئی لمبا والا راستہ ہو، اور آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، ایک راستہ آپ کو مختصر معلوم ہے، تو اس کے لیے آسانی کس میں ہے؟ جو مختصر راستہ ہے آپ وہ بتا دیں اس کو کہ اس طرح چلے جاؤ، بس جانا تو کسی نہ کسی راستے سے ہے، مگر خود اس کے لیے آسان ہے وہ راستہ جو جاننے والا بتا رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ عالم ہے، یہ ان کا معیار ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ان کی کوئی بات بھی اپنے ارادے اور خواہش سے نہیں ہوتی، وہ سب وحی الہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات پکی ہے کہ سنت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اب کوئی انسان اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے تو 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو اس کو ناکامی کا ڈر نہیں رہے گا، دوسرے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور انسانی دنیا میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے وہ شخصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بہت زیادہ محبتیں کسی نہ کسی سے کی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے چاہنے والے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن جتنے چاہنے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، اتنے چاہنے والے دنیا میں کسی کے نہیں ہوئے۔ تو حضور محبوب ہیں۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر سنت کے ساتھ محبوبیت جوڑ دی ہے۔
لہٰذا جو آدمی جتنی زیادہ سنت پر عمل کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو زندگی کو آسان بنانا اور دنیا میں محبوب بن جانا، اس کا راستہ بھی سنت کا اتباع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بھی محبوب ہیں، انسانوں کے بھی محبوب ہیں، تو حضور کے طریقے پر چلنے والا آدمی بھی اللہ کا پسندیدہ انسان بنتا ہے اور انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہی راز ہے اتباع سنت کی زندگی گزارنے والے حضرات کی مقبولیت کا۔ ہم نے اس کے نظارے اپنے حضرت کے ہاں دیکھے ہیں اور اکابر کے ہاں پڑھے اور سنے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی محبوبیت کا جو عالم تھا وہ کچھ عجیب و غریب تھا۔ ہم نے سنا کہ جلال آباد کے مدرسے میں جلسہ تھا، بھیڑ بہت تھی، حضرت اس میں جایا کرتے تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، تو وہاں جلسے میں جانا ہوتا تھا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نے حضرت کی راحت کے خیال سے اعلان کر دیا کہ مصافحہ نہیں ہوگا۔ اب مصافحے کے لیے لوگ پریشان تھے، ایک دیہاتی قریبی کھڑا تھا، اس نے سوچا کہ مصافحہ تو اب ہونے کا نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے جلدی سے حضرت کا کرتا پکڑا اور یوں کہا کہ تو ہی مدنی تھوڑا، تارا کرتا بھی مدنی، یعنی اپنی محبت کا اظہار اس نے اس طرح سے کر دیا۔ جدھر چلے جاتے تھے ایک خلقت کا ہجوم ہو جاتا تھا، اور یہ ان کے بارے میں اپنے بڑوں سے سنا، کہاں کا انہوں نے سفر کیا، وہاں ہدایت آ گئی اور وہاں مدرسے قائم ہو گئے، بدعت ختم ہو گئی، سنت پھیل گئی۔ یہ حضرت کے بارے میں سنا ہے، اور میں نے مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ لفظ ہے، وہ کہنے لگے حضرت کے بارے میں تواتر سے سنا ہے، جگہ جگہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں وہ گئے ہیں۔ جس سے پہلے جیسے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی صحبت میں جو کچھ دیر رہ لیا وہ ساری عمر کے لیے متبع سنت بن جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تاثیر تھی کہ جہاں بھی وہ گئے وہاں سے بدعتیں ختم ہو گئی اور سنت وہاں عام ہو گئی۔ تو کہنا یہ تھا کہ سنت پر چلنے کو ہم اپنے لیے کوئی الگ ڈیوٹی تصور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ جی ہمیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرو۔ بھئی کسی نہ کسی طرح تو کرو گے نا، اس کو سنت کے مطابق کر لو، آسان ہو جائے گا، سنت کے مطابق کر لو، ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، صحیح ہونے کی گارنٹی مل جائے گی اور انجام اچھا ہونے کی گارنٹی مل جائے گی، کامیابی کی گارنٹی مل جائے گی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کر اب سنیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ سنت پہ چلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو۔ ظاہری اعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے اکثر کام آ گئے، بسم اللہ کریں عبادات سے، ساری عبادتوں کو سنت کے طریقے پر کرو، نماز پڑھو سنت طریقے پر پڑھو، روزہ رکھو سنت طریقے پر رکھو، زکوٰۃ ادا کرو جو سنت طریقہ ہے ویسے کرو، حج کرو سنت کے مطابق کرو، صدقہ خیرات کرو سنت کے مطابق کرو، نفلیں پڑھو سنت کے مطابق پڑھو، جتنے عبادت کے کام ہیں جو بھی کام کرنا ہے سنت کے مطابق کرو۔ عبادات کے بعد نمبر آئے گا معاملات کا، معاملات سنت کے مطابق ہوں، جب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو شریعت و سنت کے مطابق۔ اب جب سنت کے مطابق ہوگا تو ناجائز کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی، حرام کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جائز میں بھی سنت والا راستہ کرنا ہے اختیار، اور صاحب معاشرت بھی ظاہری اعمال میں آئے گی، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تجارت کے پارٹنر کے ساتھ، ملاقاتیوں کے ساتھ، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، جس سے بھی واسطہ پڑے، جس انسان سے واسطہ پڑے اس کے ساتھ جو برتاؤ ہو وہ سنت کے مطابق ہو۔ سوچنے ذرا اس تفصیل کے ساتھ ساتھ نیچے نیچے یہ سوچتے ہوئے بھی چلیے ہمارا کیا کیا سنت کے مطابق ہے اور کیا کیا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہم لوگوں نے اپنا نقصان خود ہی بہت زیادہ کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے
کہ ہم کسی کام میں سنت پہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یعنی اس کی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بیچ میں بات روک کر کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنے گھر والوں سے واسطہ پڑتا ہے، محبت بھی ان سے ہوتی ہے، وہ قریب بھی ہوتے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ مگر ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ سنت کے مطابق سلوک کرتے ہوں، بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہوں، والدین کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ ہمارا حال یہ ہے، ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، پٹائی بھی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ، جو لوگ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کی پٹائی کی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں پٹائی وٹائی کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ مجھ سے جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں شاید ہی یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ گستاخی میں نے کی ہو۔ مجھے 35 سال 33 سال ہو گئے، 35 ہی ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 35 طلبہ کی بھی پٹائی نہیں کی، مگر ایسے لوگوں کی پٹائی کرنے کو میرا جی چاہتا ہے، سچ کہتا ہوں، جو گھر والوں کے ساتھ زیادتی کریں، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہمارا سلوک سنت کے مطابق چل رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ، میں سوچ رہا تھا مثال کیا تھی، رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ دار وہ ہوتا ہے جس سے ہمارا ایک رشتہ وہ ہے، خونی تعلق ہے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سب سے زیادہ جھگڑے سگے بھائیوں کے درمیان ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان ہیں۔ اگر سنت کے مطابق معاملہ ہوتا، اگر ہر ایک وقت مجھے ایسا کہا تھا، اب میں بتاؤں گا تجھے، میں نہیں تیرے یہاں آؤں گا، میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اچھے اچھے دیندار کہلانے والے لوگ اس حماقت میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، خاصابی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیرت کی بات ہے ہماری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بیماری بتا رہا ہوں۔ رشتہ داروں سے جو برائی دل میں رکھتے ہیں وہ غیرت سمجھ کر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ غیرت نہیں ہے، بیوقوفی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ ہمیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت کا حکم بتایا گیا ہے وہ یہ کہ دشمنوں کو بھی معاف کرنا ہے، رشتہ دار تو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کوئی کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ماحول بہت بدلا ہے، لیکن پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے، اچھے اخلاق کے اور اچھے معاملات کے عادی ہوتے تھے۔ ابھی کسی نے بھیجا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر کا ٹکڑا، اس میں لکھا تھا، عجیب بات ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بدعات کے خلاف بہت سخت تھے، تو جو حضرات بدعات کے سلسلے میں نرمی رکھتے تھے وہ ان کے مخالف تھے، اور جو بالکل بدعتی تھے وہ تو پکے مخالف تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اس زمانے کے ایک عالم تھے، وہ بھی شاہ اسماعیل شہید سے ان کی بحث ہوتی تھی، مقابلہ آرائی ہوتی تھی، مباحثے چلتے تھے۔ وہ تھانہ بھون گئے، وہاں پر کسی نے ان سے پوچھا کہ مولانا اسماعیل کیسے آدمی ہے؟ اب آپ دیکھیں، مخالف ہیں اور وہ بدعتی انداز کے آدمی ہیں، اور شاہ اسماعیل سے ان کا رٹاکا چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ان سے پوچھا مولانا شاہ اسماعیل کیسے آدمی ہے؟ تو مولانا فضل حق نے کہا وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کے مقابل کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ان کا مقابل ہے، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ گویا یہ تعریف کی کہ شاہ اسماعیل ایسے آدمی ہیں کہ ان کے مقابل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان کا مقابل ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ شاہ اسحاق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ اسحاق بھی بدعتوں کے مخالف تھے اور وہ محدث تھے۔ شاہ اسماعیل شہید تو شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے تھے اور شاہ اسحاق نواسے تھے۔ تو جب کہا کہ شاہ اسحاق کے بارے میں کیا خیال ہے، کہنے لگے اس مجلس میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جب جبریل میکائیل کی بات ہوگی تب شاہ اسحاق کا نام لیجیے۔ عجیب لوگ تھے، عجیب بات کہی۔ شاہ اسحاق کو یہ کہا جاتا ہے فرشتہ سیرت آدمی تھے۔ تو خیر، انسانوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت،
لیجئے، ہم لوگوں نے اپنے لیے مصیبتیں خود ہی کھڑی کر رکھی ہیں، خواہ مخواہ کے جھگڑے اور صرف زبانی۔ میں نے تو تجزیہ بہت کیا ہے، سوچا ہے 80% سے زیادہ جھگڑے صرف باتوں کے ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف باتوں کے جھگڑے ہیں، ختم کر دو بس ختم ہو جائے گی۔ تو معاشرت کو سنت کے مطابق بنائیے، سنت کے مطابق ہوں، صفات اپنے اندر جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں، وعدہ خلافی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ناپ توڑ میں کمی نہ ہو، سارے معاملات سنت کے مطابق ہوں۔ مجھے سمیٹنا چاہیے، میں تھکنے لگا ہوں اور آپ اکتا نہ جائیں۔ تو تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ، یہ پہلا قدم ہے اتباع سنت کا۔ اب آدمی سوچتا رہے اور کرتا رہے، میں جو کر رہا ہوں یہ کام اس طرح میں کر رہا ہوں، سنت طریقہ اس میں کیا ہے اس کو معلوم کر لے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ باطنی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جو دل سے ہوتے ہیں۔ دل سے ہونے والے اعمال میں عجیب بات ہے، عمل کا لفظ جب بولیں تو ذہن جاتا ہے کہ اعضاء کے عمل ہوتے ہیں، دل کا کہاں کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کے بہت بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں جن کا بڑا ثواب بھی ہوتا ہے، اور بعض عمل برے ہیں تو گناہ بھی بہت ہوتا ہے۔ دل سے آدمی اخلاص دل میں رکھے، اخلاص نیت، ہر عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دل کا ایک عمل ہے اخلاص نیت، اس کے مقابلے میں دل سے دکھاوا کرے تو کبیرہ گناہوں میں، بدترین گناہوں میں ریاکاری ہے۔ دل کے اندر تواضع رکھے، یہ نہایت اعلیٰ درجہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور اس کے مقابلے میں دل میں تکبر رکھے تو اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ ناپسند گناہ ہیں ان میں تکبر کا شمار ہوتا ہے۔ دل کے اندر خیر خواہی رکھے دوسروں کی، یہ سنت کے مطابق، اور دل کے اندر حسد رکھے، جلن رکھے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے ہمارا۔ جہاں اللہ کے کسی بندے کو کوئی نعمت ملی، پیسہ ملا، عزت ملی، کچھ بھی ملا، ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اسے کیوں ملا؟ ہمارے عزت فرمایا کرتے ہیں، حسد کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیں تو آپ سے مشورہ لے کر دیں، آپ سے مشورہ کریں کہ دوں یا نہ دوں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، بے فکر رہیے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو حسد بڑا گناہ ہے، کینہ رکھتے ہیں دلوں کے اندر۔ ایک آدمی کی برائی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اب اس کی اچھائی بھی بری لگتی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو دل کے تمام اعمال کو، تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ، یہ سنت کے اتباع کا دوسرا قدم ہے۔ فرمائے کہ تیسرا قدم یہ ہے اعمال کی کیفیات کو بھی سنت کے تابع بناؤ۔ اعمال کی کیفیات میں سب سے بڑھ کر نماز کی کیفیت کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اس کی کیفیت صحیح ہو۔ ہم لوگوں کا قصہ تو ایسا ہے، یعنی ہم واقعتاً اپنے حالات کو دیکھ کر اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ جیسی کیسی آدمی نماز پڑھ لے غنیمت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کم ہیں، نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں کتنے کم ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ یعنی اسلام میں جس چیز کو تمام فرائض میں سر فہرست رکھا گیا، اس کو ادا کرنے والے، پابندی سے ادا کرنے والے 10% نہیں ہیں، جو صحیح تجزیہ علماء کا ہے۔ بعض علماء نے تو 2% کہہ رکھا ہے، میں تو لوگوں سے ڈر کے ذرا سا بڑھا دیتا ہوں کہ کوئی کیا کہے گا کہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں 10% نمازی نہیں ہے، لیکن اس واقعہ ایسا ہی ہے، پابند نماز 10% نہیں ہے جو جماعت سے نماز کی پابندی کرتے ہوں مسلمانوں میں۔ یہ حال ہمارا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم سوچتے ہیں کہ کیفیات کی بات کہاں کریں، لیکن بہرحال جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ حاتم اصم کا ہے غالباً۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میرے سامنے میرا مالک اللہ ہے،
اس کو دیکھ کر میں سجدہ کر رہا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ سوچ کر میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس طرح جو نماز پڑھی جائے گی کیسا قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پورے شہر میں گھومتے پھرتے ہیں اور آٹومیٹک نماز ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی نماز بالکل بول نہیں لگتی ہمیں جلدی سے، اس لیے کہ آٹومیٹک ہوتی ہے، عادت کے مطابق رکوع سجدے ہوتے رہتے ہیں اور پوری 4 ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ 4 دکانوں کا حساب پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، شیخ الاسلام ان کو لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں بیعت تھے سید صاحب سے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ اسماعیل شہید تو استاد بھی تھے، پھر بھی ان سے بیعت تھے اپنے شاگرد سے۔ ایک مرتبہ ان دونوں حضرات نے سید صاحب سے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھیں جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ آئے سمجھ میں؟ ہم لوگوں کی تمناؤں کا اور ان کی تمناؤں کا معیار الگ الگ ہے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارا مکان ایسا بن جائے جیسے فلاں آدمی کا مکان ہے، ہم کپڑا ویسا پہنے جیسا فلاں آدمی پہنتا ہے، ہمارے گھر میں کھانے کا معیار ایسا ہو جیسا فلاں کے گھر میں ہے، ہمارا عہدہ ایسا ہو جیسے فلاں آدمی کا ہے، ہمیں شہرت ویسی ملے جیسے فلاں کو ملی ہے۔ ہماری تمنائیں یہ ہوتی ہیں، ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہتے، انعام لینا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ملتا۔ اور وہ اپنے حصے کا کام کرتے تھے، انعام کی فکر نہیں تھی، انعام تو بس اللہ کے یہاں لینا تھا۔ تو تمنا یہ ہے کہ صحابہ جیسی نماز پڑھیں۔ سید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد تشریف لائیں۔ عشاء کے بعد بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا کہ ایسا کریں سنت کے مطابق، تو کرتے تھے سنت کے مطابق، خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے، اس طرح سے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے۔ دونوں حضرات چلے گئے اور نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اور دل میں یہ احساس ہوا کہ یہ اچھی نہیں پڑھی گئی، جیسی پڑھنی تھی ویسی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ نیت باندھ لی اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی۔ سلام پھیر کے پھر وہی احساس غالب ہوا، پھر نیت باندھ لی، پھر وہی احساس، پھر نیت باندھ لی۔ اس طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ مؤذن کی جیسے آواز آئی تو دونوں رونے لگے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے اور 2 رکعت ہم ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ کہتے ہوئے سید صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہیں تھے وہ، کہ حضرت ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ معاف کرے، ہم سے تو ابھی تک 2 رکعت صحیح نہیں پڑھی گئی۔ حضرت نے کہا سید صاحب نے کہ ہو گئی صحابہ جیسی نماز۔ صحابہ کے بارے میں قرآن میں یہی تو ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو کم سوتے تھے اور صبح کو استغفار کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کر کے استغفار کرتے تھے کہ ہم سے صحیح عبادت نہیں ہوئی، وہی آپ نے کر لیا، ساری رات عبادت کی اور اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت جو چاہیے۔ ہم لوگوں کا کیسے بنے گا یہ کام؟ ہمارا قصہ تو ایسا ہے کہ ہم تو گناہ کر کے اللہ سے استغفار نہیں کرتے، وہ کہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں تو بدلنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت یہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے سلسلوں میں کرائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلوں کی کیفیتیں بدلیں۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 3 قدم ہوئے۔ پہلا یہ کہ تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، دوسرا ہے کہ تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، اور تیسرا ہے کہ تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بنا لو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت معتبر ہوں گی جب ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے احباب نے تو ترجمہ یہ بنا رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، یہ عقیدہ رکھو، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ۔ بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے یہ۔
اب یہ عقیدے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے معاملات میں یہ کمزوری بھی چل رہی ہے عام طور پر، اس لیے کہ ہم جب کسی آزمائش کا اللہ بچائے شکار ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں شکایت پیدا ہوتی ہے، اور وہ شکایت کس سے ہوتی ہے؟ غور کریں گے تو اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ سے شکایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے شکایت کا مطلب وہ ہم نے اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھا۔ بندہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس طرح کریں ہمارے ساتھ، وہ ان کو اختیار ہے، اور جو کچھ وہ کریں وہ انصاف ہے، اور جو کچھ کریں وہ رحمت ہے۔ اگر یہ بات بندے کے ذہن میں رہے تو زندگی آسان ہو جائے۔ تو اللہ پر پورا اعتماد، بھروسہ اور توکل کے معنی میں بھی، اور اس معنی میں بھی کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھائی اور بہنیں تو پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہوا تو وہ فلاں نے بند کر دیا، لہذا علاج کراؤ، تعویذ کراؤ۔ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو فلاں نے جادو کر دیا۔ یعنی گویا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، فلاں اور فلاں بندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا زندگی میں، جو عملاً ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے بندوں کو مختار مان رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور روکنا چاہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال عقیدہ صحیح کرنے کے بعد پھر یہ کام آدمی کرے کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو، تمام باطنی اعمال کو اور اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بنا لے، تو کہا جائے گا کہ اس نے سنت پہ عمل کیا۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے میں گویا کم علمی اور میرے ناقص مطالعے کے ساتھ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا، یاد آیا، میں نے عرض کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ راستہ عطا فرمائے جو سنت کا راستہ ہے، یہ راستہ جو ہمارے اکابر نے ہمارے لیے واضح کیا ہے، اور دنیا میں جینے کا سب سے شاندار راستہ یہی ہے، محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا سوا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت کا راستہ، جس کا دن رات دونوں شاندار اور روشن ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی اسی طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور موقع دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھے، اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں